یوکرین نے ایران کے جہاز پہ حملہ کیا ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ سے بھی کافی پہلے کی ہے، ایران بھی انٹر ہو چکا ہے۔ کیا یہ جنگ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ایک اضافے کا سبب بن سکتی ہے اس کے لیے؟ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ۔ دوستو، خطے میں ایک اور ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، اور وہ جنگ ہے رشیا اور یوکرین کی۔ یعنی یہ جنگ آج سے نہیں، بڑے ٹائم سے جاری ہے، ایون کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ سے بھی کافی پہلے کی ہے۔ اس جنگ میں بڑے پیمانے پہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، بڑے ظالم قسم کے اٹیک بھی ہوئے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوستو، آج میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے لگا ہوں جو بڑے سینسیٹیو ہیں، اور اسی جنگ میں، یوکرین کی اس جنگ میں ایران بھی انٹر ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑا جو کوسچن مارک ہے، ایران کیسے انٹر ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ساتھ رشیا اور یوکرین اس وقت کس نہج پہ ہیں؟ کیا یہ جنگ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا یہ جنگ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ایک اضافے کا سبب بن سکتی ہے اس کے لیے؟ اور دوسری سطح پہ اگر ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ تھم بھی جاتی ہے، اگر یہ رک بھی جاتی ہے، معاملات سالٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے باوجود رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے، اس میں اگر شدید زیادتی ہوگی یا یہ معاملہ زیادہ ہائی فل ہوگا، تو کیا اس وجہ سے کوئی اور بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ سن کے جائیے گا، بین الاقوامی جو ہماری خبریں ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کی وابستگی ہے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، حکومتوں کے حوالے سے ہم کافی تنقید کا نشانہ انہیں بناتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عالمی صورتحال کو بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اپنی معاملات اور اپنی قومی صورتحال ہے وہ اس کے اوپر بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی عالمی منظرنامہ اور عالمی سطح پہ چیزوں کا رد و بدل اور چیزوں کے اندر کمی زیادتی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ اچھا دوستو، ہم بات کر رہے تھے رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں ایران انٹر کیسے ہوا۔ دوستو، میرے پاس چند ایک اتھینٹک ذرائع سے خبریں آئی ہیں، اور ان خبروں کے اندر لاسٹ نائٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے پچھلی رات یوکرین نے ایران کے جہاز پہ حملہ کیا ہے، اور بڑا خطرناک حملہ کیا ہے۔ اور یہ حملہ کیوں کیا ہے؟ اس حملے کے بعد ایران نے کیا جواب دیا ہے؟ دوستو، یہ حملہ ہوا ہے ایران کے جہاز پر، اور یہ جو رشیا کی سرحد تھی اس کے قریب یہ حملہ ہوا یوکرین کی جانب سے۔ اب یہ جہاز جو ہے، یوکرین کے جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز رشیا کو جنگی مدد فراہم کرنے جا رہا تھا، اور ایران نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جی ہاں، ہم جنگی ساز و سامان رشیا کو بھیج رہے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، بڑے پیمانے پہ نقصان کر دیا۔ اب ایرانی جہاز پہ حملہ کیسے ہوا اور کہاں پہ ہوا؟ دوستو، یہ علاقہ ہے ایک بحیرہ کیسپین۔ یہ یوکرینی حملہ جو ہے وہ بحیرہ کیسپین کے اوپر حملہ ہوا، اور یوکرین نے ان جہازوں کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر روس کے لیے ایرانی فوجی سامان لے کر جا رہے تھے۔ ایران کا رد عمل یہ آیا کہ ایران نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مسخرہ قرار دے دیا۔ اب اس کے اوپر زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب ایرانی پارلیمنٹ نے اور پارلیمنٹ کے جو ارکان تھے انہوں نے ایک مطالبہ کیا اپنی حکومت سے کہ بھائی جو رشیا کے مقبوضہ علاقے ہیں، یعنی رشیا کے قبضہ کیے گئے علاقے جو رشیا کے تھے اور یوکرین نے ان کے اوپر ناحق قبضہ کیا ہے، ان مقبوضہ علاقوں کو یہ جو یوکرین نے اپنا بنایا ہوا ہے ان کو ڈکلیئر کر دو کہ یہ رشیا کے ہیں، یہ یوکرین کے نہیں ہیں۔ یہ ایران کا کہنا، مطلب کوئی بھی بڑا ملک جب بھی کسی مقبوضہ علاقے کے حوالے سے کوئی بیان دیتا ہے تو عالمی سطح پہ اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو اب ان علاقوں کے میں نام لے لیتا ہوں دوستو، وہ علاقے کون کون سے ہیں جو اس وقت یوکرین کے قبضے میں۔ ایران نے کہا کہ یہ یوکرین نے ناحق قبضہ کیا ہوا ہے،
جیسے کہ فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر اسرائیل نے ناحق قبضہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے اوپر اسرائیل نے ناحق قبضہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہوئی جی۔ ڈونیسٹک ایک علاقہ ہے، لوہانسک ایک علاقہ ہے، زاپوریا ایک علاقہ ہے، اور خیرسون اور کریمیا یہ چند ایک علاقے ہیں جی، ان علاقوں کے اوپر یوکرین نے ناحق قبضہ کیا ہے۔ اور یہ بات کہی جی ایرانی پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو کہ ان کو ڈکلیئر کرو کہ یہ یوکرین کے علاقے نہیں ہیں بلکہ یہ رشیا کے علاقے ہیں، جو حق ہے وہ رشیا کا ہے ان علاقوں پہ، کیونکہ ان علاقوں کے اوپر ساری کنٹروورسی ہے، یہ جنگ بھی انہی علاقوں کے اوپر ہے، اور ان کی کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ علاقوں کو قابض کیا جائے، علاقوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، ان ایریاز کو کیپچر کیا جائے۔ اس کے بعد دوستو یوکرین کا اس کے اوپر موقف آیا، اور یوکرین نے کہا، یوکرین کی پارلیمنٹ نے کہا، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملہ روسی جو جنگی مشین ہے اس کو فراہم کی جانے والی سپلائی لائنز کو توڑنے کی مہم کا حصہ ہے۔ اچھا میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب بھی کسی ملک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا جب دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کو جب تیسرا مدد فراہم کرتا ہے تو جو جنگ چل رہی ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان وہ تیسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے لامحالہ طور پہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں جب ایران کی جنگ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ چل رہی تھی تو اس میں عرب ممالک ڈیمیج کیوں کیے گئے، یہ کویسچن ہے۔ اب عرب ممالک کو ڈیمیج کرنے کی وجہ دوستو یہ تھی کہ عرب ممالک کے اندر امریکن ایئر بیسز تھی، اور عرب ممالک کو ڈیمیج کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان ایئر بیسز کا استعمال کر کے ایران کو مارا جا رہا تھا، ایران کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے تھے، تو ایران نے ان اٹیکس کو پھر ان ایئر بیسز کے اوپر شروع کر دیا، اپنے اٹیکس کو، اپنی میزائل پاور کو وہاں لانچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے عرب ممالک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے تو ایران اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تردید کرتا رہا کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، ہم امریکن ایئر بیسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ جنگ کا اصول ہے، جب بھی کوئی تیسرا ملک مدد فراہم کرنے جاتا ہے تو جنگ کے اندر ملوث دونوں ممالک میں سے جس کے خلاف وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے طاقت، اس طاقت کو وہ کچلنے کے لیے اٹیکس کرتا ہے۔ تو ایران کے جہاز کو نشانہ بنانا یہ میرے خیال میں کوئی شاکفل بات نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، بھائی کیا ہوا، نئی بات کیا ہے، اور ایران کی اس انٹرفیرنس سے ہوگا کیا۔ اگر دوستو ماہرین کے مطابق جہاں تک ہماری بات ہوئی، ماہرین کہتے ہیں کہ اگر رشیا اور یوکرین اس جنگ کے اندر ایران نے ایسے شمولیت اختیار کر لی ہے کہ اب رشیا اور ایران مل کر کسی نہ کسی سطح پہ یوکرین کے اوپر یا یوکرین کے حوالے سے کوئی سخت لاہ عمل بناتے ہیں تو یہ بڑی حد تک متاثر کر سکتی ہے اس خطے کو، اور اس میں لامحالہ طور پہ اسرائیل پہلے بھی یہی چاہتا ہے، اب بھی یہی چاہے گا کہ یہ جنگ تھمے نہ، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیل کی اس کی جو سائیکی ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، وہ صرف اور صرف اسی بات کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ جنگ ہو، افراتفری ہو، قتل و غارت ہو، خون خرابہ ہو، بے تحاشا ظلم و ستم ہو، اور دنیا کے اندر سے مسلمان مٹ جائیں۔ اچھا ویسے میں ایک بات آپ کو ریالٹی بیسڈ کہتا ہوں، چاہے آپ ہمارے جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، ماہرین بین الاقوامی امور اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اور مطالعے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ نے ہسٹری کو پڑھا ہوگا، اور ان لوگوں کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے کہ یہود و نصارہ کی سب سے مضبوط جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اسی چیز کے اوپر صرف کر رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کو بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ پورے طریقے سے جو پری پلان لے کر آ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے ختم کریں۔ تو اس مسلمانیت کو ختم کرنے کے لیے یا پھر ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے انہوں نے ہر حد تک جانا ہے، اس میں دوستو کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا اس جنگ کے اندر یوکرین کے خلاف ایران اور رشیا ایک ہونے جا رہے ہیں، اور پھر کیا امریکہ، اسرائیل اور یوکرین کسی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یعنی کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے ادھر معاملات ٹھنڈے ہونے کی جتنی مرضی باتیں کریں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو دوستو یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا سلسلہ ہوگا کہ اس جنگ میں صرف یہ دو ممالک یعنی کہ ایران وار نہیں رہے گی، یہ رشیا یوکرین وار نہیں رہے گی، بلکہ اس کے اندر 5 ممالک باقاعدہ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھنا ہوگا کہ یورپ مزید کتنے ممالک جو ہیں یورپ کے شامل ہوتے ہیں، کیونکہ عالمی جنگ جو ہوتی ہے وہ 2 ممالک کے درمیان نہیں ہوتی، ہاں 2 ممالک بیس ضرور بنتے ہیں،
اور یہاں بیسز دو بن رہی ہیں، ایک یوکرین اور رشیا بیس بن رہی ہے اور دوسری طرف ایران اور امریکہ بیس بن رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ آگ جلانے کا کام کر رہا ہے۔ اس پوری سچویشن میں عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے سر پہ، اس بات سے انحراف کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور اپڈیٹ میرے پاس یہ آئی ہے دوستوں کہ فضائی حملے جو ہیں وہ بڑی سطح پہ جاری ہیں ایران، رشیا اور یوکرین کے درمیان، یعنی ان تینوں ممالک کے درمیان فضائی حملے ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اتنی شدت والے حملے نہیں ہیں کہ کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہو، لیکن حملے جاری ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بڑی فوجی تبدیلی کی ہے، اور یہ تبدیلی یہ کی ہے کہ صدر زیلنسکی نے یوکرین کی فوجی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کے لیے دفاعی اور فوجی قیادت کو بیک وقت تبدیل کر دیا ہے۔ میخائیلو ڈراپاتی کو مسلح افواج کا نیا چیف مقرر کر دیا، یعنی اپنا چیف ہی انہوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جب اچانک سے کسی آرمی چیف کو بدل دیا جائے حکومت کی طرف سے، اچانک سے بدل جانا، یہ اٹس اے ویری ہائی الرٹ ہے، الارمنگ سچویشن۔ اور یہ الارمنگ سچویشن جو ہے یہ خطے کے لیے ایک بڑا ریڈ الرٹ ہے دوستوں۔ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ خبریں وہ تھیں جو خطے کو مزید کسی بڑے خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں، آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، میں نے رکھ دی۔ لیکن مزید کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں جو تصدیق ہونا ان کی باقی ہے۔ واپس آئیں گے نئے ولاگ میں اپنے میزبان ذیشان سلیم کو، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خدا نگہبان۔